الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید الہاکم التکاثر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، شعبان المعظم میں رمضان المبارک کی بھرپور تیاری کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکاثر کی حالت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، یعنی ایک دوسرے سے کثرت کی دوڑ نے انسانی ذہن کو مفلوج کر دیا، غفلت میں ڈال دیا۔ اور غفلت میں کس اعتبار سے ڈالا؟ اخروی زندگی یعنی مرنے کے بعد والی زندگی جو ہے اس سے انسان کو باہمی کثرت کی دوڑ نے غفلت میں ڈال دیا، عقل پہ پردہ ڈال دیا۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ اصل میں آج کی گفتگو میں ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ یہ ایک کشمکش ہے، یوں سمجھ لیں کہ ہار اور جیت کی ایک داستان ہے جو انسان کے اور شیطان کے درمیان یہ چلتی رہتی ہے۔ شیطان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ انسان کو میں اللہ کے راستے سے بھٹکا دوں، یہ اپنی مختصر سی زندگی کو برباد کر لے، اور اسی بربادی کی بنیاد پر اس کی آخرت کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے قرآن مقدس کی روشنی میں نفس کے اعتبار سے جو انسان کو نیکی یا برائی کی طرف راغب کرتا ہے، تین کیفیتیں بیان کی گئی ہیں نفس کی۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، الف کے ساتھ امارہ۔ دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ، اور تیسرے نمبر پہ ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ سرکشی کا حکم دیتا ہے، یعنی انسان کی طبیعت میں ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ سرکش، کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور سر کا مطلب ہے سر۔ تو سرکش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں یا رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنے سر کو کھینچ دے، یعنی میں نہیں مانتا، اسے سرکشی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہم سرکشی بولتے ہیں، سرکش بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جب انسان اپنے سر کو پیچھے کی طرف کھینچ لیتا ہے، میں نہیں مانتا، مجھے قبول نہیں ہے، تو جب انسان کی اندر یہ حالت پیدا ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے نفس امارہ۔ فطرت کے خلاف کام کرنا، یعنی جو اللہ کا تقاضا ہے اس کے خلاف کام کرتے جانا، انسانیت کے تقاضوں کے خلاف اپنی طبیعت میں کچھ چیزیں پیدا کر لینا۔ اسی طرح اپنے رب کے حکم کی
سرتابی کرنے والا، یہ ساری چیزیں انسان کو نفس امارہ جو ہے یہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے نفس لوامہ۔ نفس امارہ آگے ہم تھوڑی سی چیزیں بیان کریں گے کہ بنیادی طور پر یہ کیا خرابی پیدا کرتا ہے۔ تو نفس لوامہ یہ ہوتا ہے، یہ لائم کا لفظ بھی، لومہ کا لفظ بھی حدیث کے اندر استعمال ہوا، اور اردو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ہم اس کے لیے ایک سادہ سا لفظ استعمال کرتے ہیں، ملامت۔ تو نفس لوامہ انسان کی وہ حالت ہے، یعنی بیٹھے بٹھائے انسان کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن غلطی کر بیٹھتا ہے، نیکی کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے لیکن نیکی کرنے میں اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، مگر ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی چل رہی ہے کہ پچھتاتا ہے، برائی کرنے کے بعد حسرت پیدا ہو جاتی ہے، فو مجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ندامت سی آ جاتی ہے، افسوس کرنے لگ جائے۔ تو جب انسان کی نفس کی یہ دوسری حالت پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا سفر رب کی طرف شروع ہو چکا ہے۔ یہ دوسری حالت ہے۔ پہلی حالت کے اندر ذہن، سوچ، فکر برائی کی طرف مسلسل راغب ہو رہی ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا، یعنی فرض کرے اس نے گالی نکالی تو گالی نکالنے کے بعد اسے احساس ہوا ہی نہیں، کسی پہ کوئی زیادتی کر بیٹھا تو بجائے اس کے کہ ندامت کا اظہار کرتا، اس کو اس نے اچھا سمجھنا شروع کر دیا کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ تو یہ نفس امارہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ لوامہ میں کیا ہے کہ برا کام کرنے کے بعد احساس پیدا ہو گیا، غلطی کرنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، غلط راستے پہ چلنے کے بعد سر جھکا کے بیٹھ گیا، حسرت کرنے لگ گیا کہ یہ تو میں نے غلط کام کر لیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ یہ ہے کہ جب انسان کا نفس، انسان کی روح اپنے اصل کی طرف پوری لوٹ آئے، یعنی برائی کا راستہ چھوڑ دیا، بدی کی کیفیت کو چھوڑ کر ملامت کرتے 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 چیزیں چھوڑتا گیا، یار یہ چیز بھی میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے، یہ چیز بھی میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے، دل مطمئن نہیں ہو رہا، بہت ساری چیزیں دماغ میں اٹی رہ جاتی ہیں کہ یار یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ دور کرتا گیا اور بالآخر مکمل طور پر اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا۔ اور جب انسان کا نفس اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا تو اس کا پورا وجود مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ اللہ کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ جا واپس، اب تو آ گیا ہے نفس مطمئنہ، اب تو مطمئن ہو گیا ہے، اپنے رب کی طرف آ جا، تو رب سے راضی ہو گیا، رب تجھ سے راضی ہو گیا، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ تو یہ تین حالتیں انسان کی طبیعت میں اللہ کی طرف بارگاہ میں سفر کرنے کے لیے ان کا جاننا اور ان کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ نفس امارہ، اس کے اندر بنیادی طور پر ایک چیز یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ وہ اپنی برائی کو اچھائی کے ذہن کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کیا کہ جب انسان بہت نیچے گر جاتا ہے تو شیطان کرتا کیا، یعنی وہ بھی ایک گیم کھیلتا ہے بندے کے ساتھ کہ اس کے برے اعمال کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، یعنی یہ کام تو ٹھیک کر رہا ہے، تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اس کو برائی لگنا ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آہستہ آہستہ انسان کی طبیعت میں پھر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، منافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہوتی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے،
اب یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ کا استعمال کرے گا۔ نمبر 2، اذا تومینہ خانہ، جب اسے کوئی امانت دی جائے تو اس کے اندر وہ خیانت کرتا ہے۔ امانت کوئی بھی ہو سکتی ہے، بات بھی امانت ہوتی، میں آپ کو کوئی امانتاً بات کہوں، آپ مجھے کوئی امانتاً بات کہیں کہ یار یہ اپنے تک محدود رکھنی ہے، یا کوئی بندہ آپ کو اپنا راز بتا دیتا ہے کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے، میں تجھ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ اب اس نے تو اپنے دل کی بات یا اپنے گھر کی بات یا اپنے کو ذہن میں کوئی بات چل رہی تھی جو اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور وہ آپ کو بتا بیٹھا، تو اگر تو آپ نے اس کے راز کی حفاظت کر لی ہے، کسی کو نہیں بتایا بلکہ اس مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں، تو پھر تو بندہ مومن رہتا ہے۔ اور خدا نخواستہ بتائی مجھے، میں نے اپنے کسی قریبی کو بتا دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ گھروں کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا اور آپ کا کوئی مہمان آتا ہے، باہر آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں، آپ سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں، کسی کے سامنے اس کو نہ بتائیے گا۔ ہم نے وہاں پر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کی بات کی حفاظت کروں گا۔ اب جیسے ہی گھر آتے ہیں، بعض دفعہ بیٹا پوچھ لیتا ہے، ابا جی یہ مہمان کیوں آیا تھا، اس نے کیا بات کی ہے؟ لو جی وہاں پہ شروع ہو جائیں گے، پتر اس واسطے آیا سی اندہ فلاں مسئلہ، اب ساری اس کی کہانی اس کے سامنے بھی بیان کرنا شروع کر دیں۔ اماں پوچھ لے گی تو اماں کے سامنے اس کی بات بیان کر دیں گے، گھر والے پوچھ لیں گے، بیوی پوچھ لے گی تو اس کے سامنے اس کی بات بھی وہ تو راز لے کر آیا تھا آپ کے پاس، مگر ہم نے کیا کیا، گھر کے اندر ہی اس کے راز کو فاش کر دیا۔ لہذا کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا، اور گھر کے اندر بھی یہ تعلیم ہمیں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی بھی مجھے ملنے آیا ہے تو میں اپنی بیوی کے سامنے، اپنی اماں کے سامنے، اپنے والد کے سامنے بھی وہ بات نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی میرے بیٹے سے یا کسی سے کوئی بات اسپیشل کرتا ہے، الگ جا کے کرتا ہے، تو میں اب ٹٹولنا شروع کر دیں، ہاں بھی بیٹا تجھے اس نے کیا کہا تھا، ایسا انداز مجھے بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ امانت ہوتی ہے۔ تو امانت میں جب خیانت ہوتی ہے تو پھر دنیا کے اندر فسادات پیدا ہوتے ہیں، اور اس وقت جتنے فسادات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ امانت کے اندر، گفتگو کی امانت، راز کی امانت، یا اس کے علاوہ کوئی پیسے کی شکل میں ہو، یا اس کے علاوہ رشتوں کی شکل میں امانتیں ہوتی ہیں، ان ساری امانتوں کا ہم صحیح انداز میں خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری طبیعت کے اندر پھر منافقت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز اس حدیث میں حضور نے فرمائی، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو پہلے ہی معذرت کر لیں، یا کسی وجہ سے وعدہ پورا نہیں ہوا تو اگلے بندے کو مطلع کر دیں، پھر تو گنجائش موجود ہے۔ لیکن جان بوجھ کر ٹال مٹول کرنا، اگلے کو پریشان کرنا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی ایک علامت قرار دیا۔ بخاری شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک چوتھی علامت بھی یہاں پہ بیان کی، وَإِذَا خَاصَمَ فَاجَرَ، جب یہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو اس وقت گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ جھگڑا کرتے ہوئے گالی دینا یہ اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ جھگڑے کے بھی آداب ہیں، جھگڑے کے بھی اصول ہیں، کسی سے جھگڑا کرنا ہے اس کے شریعت نے باقاعدہ اصول بتا دیے۔ دو افراد کے درمیان جھگڑا ہے، گھر میں کوئی کسی بات پہ اختلاف پیدا ہو گیا تو ہمیشہ قرآن و سنت نے ٹیبل ٹاک کا ہمیں حکم دیا۔ ٹیبل ٹاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بیٹھ جاؤ اور تسلی سے بات کرو، اگلے کی بات کو سنو پھر اپنی سناؤ۔ جو کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، دیکھیں انسان ہیں ہم، غلطی کس سے نہیں ہو سکتی، ہم کسی کی غلطی کو عموماً بعض دفعہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر ایک شخص سے غلطی ہو گئی ہے یا اس سے کوئی غلط فہمی اس کی زندگی کے اندر آ گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس سے نفس امارہ جو ہے وہ اس کی تربیت ہو جاتی ہے، نفس امارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر آہستہ آہستہ انسان کا نفس جو ہے وہ شکوک و شبہات کے ساتھ بڑھتا ہوا آگے برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
تو یہ پہلی چیز نفس امارہ۔ اسی طرح نفس امارہ کی اگر کیفیت کا علاج نہ کیا جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کا دل جو ہے وہ سیاہی کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ خطرناک ایک الارمنگ پوزیشن ہوتی ہے کہ جب انسان نفس امارہ کی ہی مانتا چلا جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا وہ لگ جاتا ہے۔ کوئی گناہ کر بیٹھا، کسی بھی قسم کا گناہ، گالی دے بیٹھا، کوئی زیادتی کر بیٹھا، یا اللہ کے حقوق کے اندر اس کی کوئی کمی آ گئی، انسانوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا، تو فوراً دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اب یہ پہلا کام کون کروائے گا؟ ابھی ہم نے 3 چیزیں پڑھ لیں، یہ پہلا کام کروائے گا نفس امارہ، جو انسان سے گناہ کی کوئی نہ کوئی بات کروا لے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں فَإِن تَابَ وَنَازَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، نفس امارہ سے آگے بڑھ کر دوسری پوزیشن میں آ جاتا ہے نفس لوامہ، یعنی ملامت اس کو ہو گئی، ندامت کی کیفیت پیدا ہو گئی، آنسو بہا لیے، جا کے سوری کر لی، معذرت کر لی، تو وہ جو حضور فرماتے ہیں جو سیاہ دھبا لگا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتا ہے، اس کی صفائی ہو جاتی ہے، دل دوبارہ دھل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ مگر حضور فرماتے ہیں کہ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلُو قَلْبَهُ، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، ان دل سختی کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے 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 اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مقدس کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دلوں کے اوپر سیاہ دھبے لگ گئے، وہ پورے کے پورے دل کیا ہو گئے؟ سیاہ ہو گئے۔ تو نفس امارہ کی تربیت کرتے رہنا چاہیے، نفس امارہ سے بڑھ کر اپنے آپ کو ملامت کی دنیا کے اندر لے کر جائیں، ملامت کرتے رہیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ مبارک میں اس عنوان پر تفصیل کے ساتھ بات کی کہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اپنے دل کی کیفیت کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں۔ نفس لوامہ میں جب انسان آگے بڑھتا ہے تو اب ملامت کرنے کے بعد اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی انسان کے دل کی ایک حالت ہوتی ہے، یعنی اب اس کی یہ کیفیت ختم ہو جاتی، میں والی ختم ہو جاتی، کم از کم میں نے یہ کیا، میں نے وہ کر دیا، میرا انداز یہ ہے، میری کیفیت یہ ہے، میں بڑا اچھا بولنے والا ہوں، میں بڑا اچھا کاشتکار ہوں، میں بڑا یہ ہوں۔ اب بندے کی نفس لوامہ میں یہ حالت ہو جاتی ہے کہ یا اللہ محنت تو میں نے کی ہے مگر اصل حکم تیرا ہی چلے گا، میں آگے بڑھا تو ہوں مگر تیرے حکم کے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب یہ ایک رابطہ شروع ہو جاتا ہے بندے کا اور اللہ کا، ہر لمحے، جس کو ہم نے گزشتہ جمعے لفظ تواب کے ساتھ سمجھا کہ تواب، تائب اور تواب کا فرق دوبارہ ذہن میں رکھیں۔ تائب اس بندے کو کہتے ہیں جو گناہ سے واپس آئے، گناہ کیا واپس آ گیا، اس کو کہا جاتا ہے تائب۔ اور تواب اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو نیکی کرنے میں بھی اللہ سے معافی مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھ سے، میں نے یہ نیکی کی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا، یعنی بار بار اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ کو منانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو یہ نفس لوامہ کے اندر جا کر انسان کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ نفس کی دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے نفس لوامہ کی کیفیت جو ہے وہ عطا فرما دے۔ تیسرے نمبر پہ نفس مطمئنہ۔
نفس مطمئنہ کے اندر یہ ہے کہ انسان رب کی طرف باقاعدہ طور پر نظریں لگانا سیکھ لے، نفس اس کا مطمئن ہو گیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا، کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اب اپنی مرضی نہیں چلاتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی، اللہ اور اس کے رسول کی منشا، اور جس سے اس نے اپنی آخرت کے اندر اپنی کیفیت کو بڑھانا ہے، آخرت کی تیاری کے حوالے سے آگے بڑھنا ہے، اس حوالے سے اس کا نفس جو ہے وہ اطمینان کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، شیطان نفس امارہ پر انسان کو مایوس کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور کیا کہے گا کہ تو اللہ کے پاس نہیں جا سکتا، تیری حیثیت کیا ہے، اتنے گناہ تو نے کر لیے، اتنی زندگی تو نے ایسے گزار لی، اس انداز کے ساتھ وہ مایوس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر اس کا علاج بھی ہمیں عطا فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیارے حبیب میرے بندوں سے آپ فرما دیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بخشن ہار ہے۔ جب آپ جس حالت کے اندر بھی واپس آتے ہیں، دیکھیں انسان کا کمال ہی اصل میں یہی ہے، پہلے بھی یہ بات میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ فرشتوں کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، نہ ان کی بیوی، نہ بچے، نہ انہوں نے کوئی روٹی کمانی ہے، نہ سونا ہے، نہ جاگنا ہے، نہ ان کو کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، اور انسان ان سارے مسائل میں گھرا ہوا، پریشانیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، بہت ساری چیزوں سے گزرتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے گزرنے کے باوجود بھی اگر یہ رب کی طرف آ رہا ہے تو اللہ کو اپنے بندوں پہ کتنا پیار آتا ہوگا، وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا کہ یہ وہاں پر کانٹوں سے، کیچڑ سے نکل کر یہ میری طرف آ رہے ہیں، تو اسی لیے فرمایا میری رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا۔ اب آگے بڑھنے کے لیے ایک اور اہم چیز جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، 3 مرحلے ہوتے ہیں نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کی طرف جانے کے لیے۔ پہلے نمبر پہ ہے مجاہدہ، دوسرے نمبر پہ ہے محاسبہ، اور تیسرے نمبر پہ ہے مراقبہ۔ یہ ترتیب سے آپ چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب میں کس مقام پہ کھڑا ہو گیا ہوں اور آگے کتنا سفر میں نے طے کرنا ہے۔ اصل میں بندے کو اپنی لوکیشن پتہ چل جائے نا تو پھر سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے، آپ اس کو یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے 54 جیڑی آنا ہے، جیسے آج کل وہ موبائل پہ لوکیشنیں لگ جاتی ہیں، تو وہ نہ ہو، وہ بیچارہ کبھی ادھر بھٹکتا رہے کبھی ادھر بھٹکتا رہے، اس کو کوئی بتانے والا بھی نہ ہو۔ لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہاں سے سیدھا 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یا 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو کچھ امید لگ جاتی ہے کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں اور جانا اس جگہ پہ ہے اور میری منزل یہ ہے۔ تو اسی طرح جب بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں اب یہاں کھڑا کس مقام پہ ہوں اور آگے کتنی منازل اور طے کرنی ہے، تو پھر یہ سفر محبت کیا ہو جاتا ہے، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے سب سے پہلی منزل ہے، اس کو کہا جاتا ہے مجاہدہ۔ یہ مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ جوہد سے ہے، اور مجاہدے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ نے گناہوں کو چھوڑنا ہے تو ایک تو اپنی طبیعت میں صبر پیدا کرنا پڑے گا، یہ مجاہدہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان پہلے بے صبرہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ تو مجاہدہ کرنے کی پہلی مشق کیا ہے کہ اپنی طبیعت میں صبر کرنا ہوگا۔ کوئی چیز نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں، اس پہ صبر کر لیا۔ گالی دینے پہ قادر تھا، یعنی زبان کا استعمال کر سکتا تھا، مگر زبان کو روک لیا۔ یا مشق کر کے دیکھیں، آپ کو خود مزہ آئے گا۔ آپ نے زبان کو روکا اور جو بندہ آپ کو گناہ کی طرف ابھار رہا تھا اس کو کہا بھی السلام علیکم، اللہ تیرا بھلا کرے، اور اپنی راہ بدل لی، اپنی مجلس بدل لی، ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے گئے، تو اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ اسی طرح یقین پیدا کرنا ہوتا ہے مجاہدہ میں کہ جو میں صبر کر رہا ہوں
جو میں اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار ہو چکا ہوں، میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مجھے بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ یقین پیدا کرنا ہے۔ مجاہدے کے اندر توکل پیدا کرنا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، کیونکہ جب انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن جب اللہ پہ بھروسہ ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ حلال ذرائع کے لیے محنت کرتا ہے، اور نتیجہ کس پہ چھوڑ دیتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیتا ہے۔ مجاہدہ کے اندر ارادہ بھی مضبوط چاہیے، عزم چاہیے، آگے بڑھنے کا حوصلہ چاہیے۔ تو یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے گناہ کو چھوڑ کر نفس مطمئنہ تک جانے کے لیے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے محاسبہ۔ اب ارادہ تو ہو گیا، اب اس نے سب سے پہلے تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے، یا اللہ جو پچھلی غلطیاں ہو گئیں تو مجھے معاف کر دے۔ استغفار کرتا ہے، لوگوں سے معافیاں مانگتا پھر رہا ہے کہ یار معاف کر دینا، میں اللہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہم بعض دفعہ نیکی کا کام کرتے ہیں، خاص طور پہ جب لوگ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں تو عموماً دوستوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یار معاف کر دینا۔ یہ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ کام میں کر رہا ہوں، اگلی میری منزل تو کیا کر دے؟ آسان کر دے۔ تو یہ ہوتا ہے محاسبہ کرنا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ اس کو کہا جاتا ہے مراقبہ۔ مراقبہ میں اب آپ عملی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ پہلے آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا، اپنی طبیعت میں یقین پیدا کر لیا کہ بھئی میں جس راستے پہ چلا ہوں وہ اللہ کا راستہ ہے، رسول کا راستہ ہے، میں نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا۔ ارادہ پیدا ہو گیا، اور یہ کہا کہ اگر میں کسی مثال کے طور پر دفتر میں کام کرتا ہوں تو میں کسی سے رشوت نہیں لوں گا، میں 2 نمبر طریقے سے مال نہیں کماؤں گا، جو مجھے رزق حلال ملے گا میں اسی پہ مطمئن رہوں گا، اور اس پہ ڈٹ جاتا ہے۔ یہ ہو گیا مجاہدہ۔ محاسبہ کیا ہے؟ جو پیچھے اگر کوئی ہو گیا تھا، کسی سے زیادتی کر بیٹھا، اب یہاں پر یہ محاسبہ کر کے توبہ اور استغفار کر رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے مراقبہ۔ پہلے اگر خیانت کی زندگی بسر کر رہا تھا، اب یہ امانت کی زندگی بسر کرنے لگ جائے گا۔ پہلے اگر یہ جھوٹ کی زندگی بسر کر رہا تھا، اب یہ سچائی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دے گا۔ پہلے اگر یہ بے اعتبارہ تھا، اب یہ اعتبار والا بننا شروع ہو جائے گا۔ پہلے اگر بے حیائی کی طرف راغب تھا، اب اس کی طبیعت میں حیا پیدا ہو جائے گی۔ پہلے اگر ہر وقت ہی سویا رہتا تھا، اب اس کے اندر بیداری کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ پہلے اگر خوف خدا نہیں تھا، اب یہاں پر خوف خدا کی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ پیدا ہو جائے گی۔ یہ سارے کے سارے مراحل کیا ہیں؟ یہ مراقبہ کہلاتے ہیں۔ دوبارہ پھر سمجھیں، یہ ہم ساری رمضان کی تیاری کر رہے ہیں جو ابھی سے ہم نے شروع کی ہے۔ نفس کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3۔ نفس امارہ جو انسان کو مکمل گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نمبر 2 نفس لوامہ، جب انسان میں اپنے آپ کو ملامت کرنے کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو یہ خوشخبری ہوتی ہے کہ اب میری منزل جو ہے وہ آگے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ ملامت کے بعد انسان کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ پہ چلا جاتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے پہ مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے کام کتنے کرنے ہیں؟ 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ مجاہدہ۔ مجاہدے میں کیا ہے کہ گناہ چھوڑ کر نیکی پہ صبر، یقین، توکل، ارادہ، حوصلہ، عزم، یہ لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ محاسبے میں کیا ہے؟ جو پہلے کرتا تھا گناہ کے کام، اب ان کو ختم بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ معافیاں بھی مانگ رہا ہے کہ یار معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا، میں اگلی منزل آسان کرنا چاہتا ہوں۔ اور مراقبہ کیا ہے کہ برائی کی جگہ نیکی کو لے آنا ہے، یعنی ایک چیز مٹا کر اس کی جگہ پہ کیا لے کے آنی ہے؟ نیکی لے کے آنی۔ مثلا اگر غلط جگہ پہ اگر پہلے 10 روپے خرچ کرتا تھا، اب انہی 10 روپوں کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر غلط جگہ پہ وقت صرف کرتا تھا، بری مجلس میں گھنٹہ 2-3 بیٹھتا تھا، اب اس مجلس کو چھوڑ کر اس نے کیا کیا؟ اچھی مجلس کا انتخاب کر لیا، تاکہ اس کی روح جو ہے وہ پاکیزہ رہے، اس کی سوچ اور فکر پاکیزہ رہے۔ نیکوں کی صحبت میں اس نے بیٹھنا شروع کر دیا، بری مجلس سے اچھی مجلس کو بدل لیا، برے لوگوں سے اچھے لوگوں کو بدل لیا،
برائی کا کوئی بھی کام کرتا تھا اس کی جگہ پہ ریپلیس کر دی، اس نے کیا کر دی؟ متبادل میں اچھائی، کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہم برائی چھوڑتے ہیں، اس کی جگہ پہ کوئی جگہ بھرتے نہیں ہیں، پھر بھی تنہائی کا جب بندہ شکار ہوتا ہے تو شیطان زیادہ اس کی طبیعت پہ راغب آ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا کرنا ہے کہ جو برائی چھوڑنی ہے اس کی جگہ پہ آپ نے ایک اچھائی کا کیا کرنا ہے؟ اضافہ کر دینا۔ یہ آپ جیسے چارٹ بنایا جاتا ہے بھی یہ چیز میں نے ختم کر دی ہے اور اس کی جگہ پہ میں نے اس چیز کا کیا کرنا ہے؟ اضافہ کر دینا ہے۔ تو اس طریقے سے بندہ یہ 3 منازل طے کرتا ہے۔ آخری قرآن کی آیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بھی ہمیں بتایا، خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے، یخادعون اللہ، وہ اصل میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، والذین آمنوا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسہم، اصل میں یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، یہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی طرف جب تم نے سفر کرنا ہے تو سبحان اللہ پڑھا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ یہ محبت کا سفر پوری توجہ کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور لا الہ الا هو الحی القیوم کے جملے جو ہیں یہ اپنی زبان پہ لے کے آنے ہیں، دل بھی ادھر متوجہ کر لینا ہے، انداز زندگی بھی بدل لینا ہے۔ تو پھر رب کی طرف سے آواز آتی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ جب انسان مطمئن ہو کے رب کی بات، ارجعی الی ربک، آ جا میری طرف، تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو کے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالی ہمیں اس انداز کے ساتھ سمجھنے کی، آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔